ملک میں بڑی دلچسپ بحث جاری ہے اور اس کا تعلق پاکستان کی معیشت اور غیر دستاویزی معیشت سے ہے، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 5000 کا نوٹ کرپشن یا غیر دستاویزی معیشت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یا پھر دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے یہ رقم کی منتقلی اور حفاظت کا آسان ذریعہ ہے۔ یہ دو رائے موجود ہیں۔ 5000 کے نوٹ کے فائدہ بھی ہے لیکن نقصانات شاید زیادہ ہیں۔ کئی معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر 5000 کا نوٹ بند کر دیا جائے تو یہ بلیک منی، ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ پر ایک وار ہوگا، ایک شدید وار ہوگا۔ ملکی معیشت بھی بینکنگ چینل سے زیادہ وابستہ ہو جائے گی، اور اس کی مثالیں وہ 40,000 اور 25,000 کے پرائز بیرر بانڈز ہیں جن کو دستاویزی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان کے بیشتر نامور ٹیکس ایکسپرٹس اور ٹیکس لائرز، ان کی کئی ریکمنڈیشن میں سے دو میجر ریکمنڈیشن یہ تھیں کہ جو ہمارے ہائی ڈینومینیشن کے کرنسی نوٹس ہیں، خاص طور پہ 5,000 روپے کے، اور ہائی ڈینومینیشن کے پرائز بانڈز ہیں خاص طور پہ 40,000 کے، اس کو ڈسکنٹینیو کریں۔ ایک اندازے کے مطابق 4 سے 5 بلین ڈالر یہ ڈکلیئرڈ یا ان ڈکلیئرڈ لوگوں کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، 5000 کی نوٹ ایک ایلیمنٹ ہے۔ اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ یہ پورا رجیم جو ہے نہ صرف ڈاکیومنٹ ہو بلکہ بہت اسٹرکٹ بھی ہو۔ جتنی ہائر کرنسی ویلیو ہوگی، جیسے 5000 روپے کا نوٹ ہے، یہ کرپشن کو جنم دیتا ہے۔ یہ کرپشن جو ہوتی ہے یا جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو کس طرح چلتی ہیں کہ آپ کے پاس 40,000 کا بانڈ تھا، بڑے آرام سے آپ کے پیسے چھپ بھی جاتے تھے اور اتنی چھوٹے سے گڈی میں آ جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں تو ایک پازیٹیو سٹیپ لے کے آئیں گی، اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو الٹیمیٹلی بہت فائدہ ہوگا۔ 2016 میں انڈیا نے ڈی مانیٹائز کیا تھا، جس کی وجہ سے 500,000 کے نوٹ ختم کر دیے تھے۔ فوراً سے ہنڈی پہ بہت بڑا امپیکٹ آیا تھا، اسی وجہ سے آج حوالہ ہنڈی وہاں پر ریلیٹیولی کم ہے۔ دوسری جانب ہمارے جو بزنس پرسنز ہیں، جو تاجر برادری کے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے پاکستان ابھی مکمل دستاویزی معیشت کے مراحل میں بہت پیچھے ہے، جبکہ کاروباری لاگت کے اعتبار سے پاکستانی روپے کی قدر اتنی گر چکی ہے کہ اگر 5000 کا نوٹ نہ بھی ہو تو انہیں نوٹوں کی بوریاں تھیلے بھر کر کام کرنا پڑے گا، جو یقیناً سیکیورٹی رسک بھی ہوگا۔ ہمیں بھارت میں نوٹ بندی ایکشن سے بھی سیکھنا ہوگا۔ ستمبر 2016 میں بھارت نے کالے دھن کے خاتمے کے لیے 3 ہفتے کی مہلت دے کر 2000 اور 500 روپے کے پرانے نوٹ منسوخ کر دیے تھے۔ فوری منسوخی کی وجہ سے پورے بھارت میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ بعض معاشی ماہرین بھی 5000 کے نوٹ کی بندش کے مخالف ہیں۔ ہمیں اکانومی کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے آئی ٹی کا استعمال کریں، نہ کہ یہ 5000 کے کرنسی کو نوٹ کو آپ بند کر دیں گے پوری معیشت چوک ہو جائے گی۔ آپ اپنی ملک کی کیپیسٹی تو دیکھیں، گورننس کی کیپیسٹی، اس کی امپلیمنٹیشن کی کیپیسٹی۔ خدا کے واسطے اس ادارے کو، ہمارے ملک کی ایڈمنسٹریشن کو آپ کسی اس قسم کے ٹیسٹ میں نہ ڈالیں۔ جو ایشو کچھ اور ہے، سلوشن ہم کچھ اور لے رہے ہیں۔ یہ سلوشن تباہی ہو کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ حیران کن بات ہے کہ ملکی معیشت میں کیش کرنسی ان سرکولیشن نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان میں نقدی کی گردش ہے اس وقت وہ 42.5% ہے، جبکہ بھارت میں کیش سرکولیشن 19% اور بنگلہ دیش میں تقریباً 15% ہے۔ بلا شبہ دنیا میں ہر جگہ بڑے کرنسی نوٹوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور لین دین میں کرنسی نوٹوں کے بجائے پلاسٹک منی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں $100 سے بڑا کوئی نوٹ نہیں، برطانیہ میں 50 پاؤنڈ کا بڑا کوئی نوٹ نہیں ہے۔ یقیناً بڑے کرنسی نوٹوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، مگر پاکستان کے لیے کیا بہتر ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے بزنس لیڈر اور بہت ہی معزز بزنس لیڈر ہیں جناب عارف حبیب، چیئرمین عارف حبیب گروپ۔ شبر زیدی صاحب پاکستان کے نامور ٹیکس افیئرز ایکسپرٹ ہیں، سابق چیئرمین FBR بھی ہیں۔ شبر زیدی صاحب، بھی آپ نے ڈاکٹر اشفاق حسن کو بھی سنا، انہوں نے کہا کیوس ہو جائے گا معیشت کے اندر اگر اس طرح سے آپ نے کی، اور انڈیا کی مثال ہمیں بار بار دی جاتی ہے۔ یقیناً کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آل آف اے سڈن اعلان ہو کہ 5000 کا نوٹ ختم تو ایک کیوٹک سچویشن ہو جائے گی؟ کامران صاحب، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کتنی ڈومینیشن کا نوٹ ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی میرا نظریہ یا آپ کا نظریہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی بیسس ہوگی نا دنیا میں، تو وہ بیسس مجھے آپ سمجھائیں تو میرے حساب سے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ 5000 کا نوٹ جو ہم نے ایشو کیا تھا یہ 2006 میں ایشو کیا تھا، اور اس کا جو سرکولر ایشو ہوا تھا وہ پڑھنے والا سرکولر تھا، اس پہ کوئی ریزن نہیں دی تھی۔ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ریزن دی ہوئی تھی کہ ہم اس لیے 5000 کا نوٹ ایشو کر رہے ہیں کہ پرنٹنگ چارجز کم ہو جائیں گے، یا آپ پڑھ لیجیے گا نوٹ جی۔ اچھا، کوئی ریزن نہیں ہے۔ اچھا، سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے اس کو بڑا انالیسس کیا بیٹھ کے، کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ 5000 کا نوٹ کس بیسس پر ہوگا۔ میرا آپ کا نہیں، میں اس کرپشن اور اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں، میں پوچھتا ہوں کہ کس بیسس پر آپ نوٹ کی ڈومینیشن ڈیوائڈ کریں گے، کتنی حد تک کی چیز کو آپ بیرر کے تھرو ٹرانسفر کریں گے۔ نوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیرر۔ نوٹ ہوتا ہے بیرر کا۔ اچھا، اب
آپ دیکھ لیں پاکستان کا آپ جی ڈی پی پر کیپٹا نکال لیں اور نوٹ کی حیثیت دیکھ لیں، 36 نوٹوں میں آپ پاکستان کا ایک پر کیپٹا جی ڈی ہو جاتا ہے. انگلینڈ میں، امریکہ میں یہ 630 ہے، انگلینڈ میں یہ 500 سے اوپر ہے. انڈیا میں سب سے بڑا نوٹ 1000 کا ہے، بنگلہ دیش میں سب سے بڑا نوٹ 1000 کا ہے. یہ تو میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جو لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں ان کو یہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ نوٹ آیا کیوں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو نوٹ آپ آج 5000 کا نوٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نوٹ آپ کو جو 2006، اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ 2006 میں کتنے کا ڈالر تھا اور آج کتنے کا ڈالر ہے، تو اس لیے میں بڑا نوٹ چاہیے مجھے، وہی میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، وہ بھی 3 ٹائم بنتا ہے 1000 سے. 5000 نہیں بنتا، میکسیمم 3000 بن سکتا ہے. تو کوئی میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا، کوئی اکنامک جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس ملک میں 5000 کے نوٹ کی. تو عارف بھائی فرمائیے گا. اچھا، میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ پہلے ایشو کرنے کا جسٹیفیکیشن کچھ بھی ہو، لیکن آج جو ہے اس کو ڈسکنٹینیو کرنے کا جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ میری اپنی جو ہے ذاتی رائے میں، ہم کیش اکنامی کے پیچھے جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈنڈا لے کے پڑے ہوتے ہیں اور اس سے ہم اکنامی میں سلو ڈاؤن لے آتے ہیں، ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے، ٹوٹل جی ڈی پی کا کوئی اباؤٹ 60% جو ہے وہ سروسز ہے، اور اس میں سے کوئی 28-29% جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ بنتا ہے. 18% جو ہے وہ ٹریڈنگ ہوتی ہے، کہ جہاں ایکچولی جو ہے وہ ٹیکس ایویژن کا آپ کو فیئر ہوتا ہے. ورنہ جہاں اگر امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ ہے تو وہاں تو آپ کو جو ہے امپورٹ اسٹیجز پہ سارے ٹیکسز جو ہے وہ کٹ جاتے. انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ 20% کے قریب ہے، وہاں بھی جو ہے وہ پروڈکشن کے اسٹیج پر ہی جو ہے وہ بہت سارے ٹیکسز جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتے. تو ہم جو کیش کے پیچھے اتنا زیادہ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کیش جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے زیادہ بینیفیشری ہے اگر آپ ریونیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. وہ اس طرح کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ویلیو دیتی ہے یا 5000 روپے کا نوٹ جو ہے وہ دیتی ہے، تو وہ انٹرسٹ فری ویلیو لے کر آپ کو ایک انسٹرومنٹ دیتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر وہ پرائز بانڈ دیتے ہیں، پی آئی بی دیتے ہیں، ٹی بل دیتے ہیں، تو اس پہ وہ 8 سے 10% کا جو ہے وہ آپ کو ریٹرن دیتے ہیں. مگر فیول کرتے ہیں ملک میں انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو، انکریج کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ ورک میں نہ آئیں، انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو ایسٹس ہیں یا جو آپ کا سرمایہ ہے اس کو آپ ڈاکیومنٹ نہ کریں. 5000 روپے میں کچھ واپس نہیں دینے کے بعد اس طرح سے گورنمنٹ تو یہ انکریج کر رہی ہے اس غیر دستاویزی کامران بھائی، اس میں آپ اگر 5000 کو نوٹ کو جو ہے کچھ کریں گے تو کون یہاں پاکستان میں کبھی کوئی ایسی کیپیسٹی ہے کہ وہ ڈالرز کو روک سکے؟ اور اگر وہ ڈالرز میں جو ہے وہ پیسے سارے کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں کون آپ کو جو ہے وہ روک رہا ہے کہ آپ اگر وہ ساری ویلیو جو ہے وہ چلی جاتی ہے باہر اور ڈالرز میں چلی جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو پیسہ یہاں ہے وہ پاکستان میں رہنا چاہیے، چاہے وہ کیش میں رہے چاہے اس میں رہے، لیکن اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کے اور طریقے جو ہے وہ اپنانے چاہیے، نہ کہ یہ بہت کہا جاتا ہے کہ یہ ڈالر چلا جائے گا. ہاں، میں نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی. ڈالر نہیں جا سکتا. ڈالر کا بنیادی کرنسی ایکسچینج کمپنی ہے. آپ کو جس دن آج ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں نہیں کرنا 5000 کا نوٹ، تو ہم یہ بھی اعلان کریں گے کہ کوئی بندہ 5000 کے نوٹ کے اگینسٹ ڈالر نہیں بائی کر سکتا. دیکھیں، ہم جو فیصلہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے، اس کا میں نے پورا ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ ڈالر جو ہوگا وہ آپ کہاں سے ملے گا. حوالہ الگ بات ہے، حوالہ چھوڑ دیں. جو ایکچوئل ٹرانزیکشن ڈالر کی ہوگی وہ ہوگی کرنسی ایکسچینج سے. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر آپ کرنسی جب ڈالر ہم 500 روپے کا نوٹ کنسل کریں گے تو ہم یہ کنڈیشن لگائیں گے کہ کوئی بندہ 500 کے نوٹ کے اگینسٹ ڈالر بائی نہیں کر سکتا. دیکھیے سر، یہ سارا اچھا تو قانونی طور پر کوئی آدمی بغیر رجسٹریشن کے ڈالر بائی نہیں کر سکتا. عارف بھائی کی بات تھوڑا سا میں بالکل عارف بھائی جو کہہ رہے ہیں نا، میں اس کو ایگری کرتے ہوئے سپورٹ کر رہا ہوں. یہ کیوں کر رہا ہوں؟ عارف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی اکنومی میں اس وقت ایگریکلچر کموڈیٹی اور ایگریکلچر ٹریڈنگ کا کیا رول ہے؟ اگر 275 بلین کی میری ڈاکومنٹڈ اکنومی، 275 بلین ڈالر کی میری ڈاکومنٹڈ اکنومی ہے جی ڈی پی آج، اس میں سے کتنا ایگریکلچر ہے؟ میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں آج کہ کم از کم 45 سے اوپر ہے. اور تمام بڑی کراپس، کاٹن، ویٹ، رائس، شوگر، یہ ساری کی پرچیزز ڈاکومنٹیشن کی طرف آلریڈی جا چکی ہے.
ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ آڑتیوں کو پیسہ دے کے اور بیوروکریسی کا پیسہ آڑتیوں سے لگا کر اگر کیش اکنامی چلانی ہے بسم اللہ چلائیں, مگر کوئی فرق نہیں پڑے گا. انڈیا کا پرابلم آپ بات سمجھ, انڈیا میں پرابلم نوٹ کے ختم ہونے سے نہیں آیا, میکینزم سے آیا. میرا آج یہ آپ کو کہنا ہے کہ آپ آج اعلان کر دیں, میں کہتا ہوں سال دے دیں, میں کہتا ہوں سال کہتے ہیں کہ آج 1 فروری ہے, اگلی فروری تک نہیں ہوگا. اگر اس کو ایک منظم نظام کے تحت ہم کہیں 5000 کا نوٹ بند ہوگا, لیکن اس طریقے سے ہوگا, اور جیسے انڈیا میں تو انہوں نے چند گھنٹے دیے تھے, کل رات سے ختم ہو جائے گا. اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے مینیج کریں. کامران بھائی, انڈیا میں چند گھنٹے دیے, اس کے باوجود ان کو 99% جو ہے وہ نوٹس واپس آ گیا. تو ان کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا اس سے, بلکہ اس میں جو ہے ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ڈی اسٹیبلائز. دیکھیں ہمارے ہاں بہت دفعہ اٹیمپٹ ہوا ڈاکیومنٹیشن کا, کیا نتائج نکلے, آپ کی سلو ڈاؤن ہو گیا. یہ تو کووڈ نے ہم کو بچا لیا کہ کووڈ کی وجہ سے پھر سب چیزیں جو ہے وہ ریورس ہو گئی. ادروائز جو ہے آپ یہ دیکھیں پری کووڈ جو ہے وہ انڈسٹری کا کیا حال تھا. آپ سلو ڈاؤن آپ ابھی کہہ رہے تھے اسٹیل اور سیمنٹ اور ان سب چیزوں میں جو ہے ان کی سیل جو ہے وہ بالکل ریکارڈ لو پہ چلی گئی تھی. تو جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک تو نمبر 1 میں کہتا ہوں کہ کیش جو ہے ہونا اکنامی میں گورنمنٹ کے لیے فائنینشلی زیادہ بینیفیشل ہے. وہ زیادہ بینیفیشل جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کو فری گورنمنٹ کو جو ہے انٹرسٹ فری پیسہ مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک جو انسٹرومنٹ دے رہے ہیں وہ انٹرسٹ فری انسٹرومنٹ دے رہے ہیں, اس کی جگہ وہ PIB بانڈز ٹی بلز یہ سب جتنے یا گورنمنٹ سیونگز اسکیم اس پہ وہ 10% جو ہے وہ دے رہا ہے. اب آپ حساب کیجئے کسی بزنس میں کوئی آدمی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے بٹ وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے, تو وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اگر وہ 20% بھی کمائے گا تو آپ اس سے جو ہے 20% نیٹ پروفٹ جو بہت ہی جو ہے بہت ہائی گنا جاتا ہے وہ بھی کمائے گا, تو وہ کیا آپ کو جو ہے اس کے اندر سے ٹیکس دے گا, 1/3 ٹیکس دے گا. لیکن اس میں بھی پھر 6% آپ کو جو ہے وہ ملے گا اگر وہ صحیح اس نے بتایا. لیکن اگر اس نے کرنسی رکھی ہوئی تو گورنمنٹ کو جو ہے وہ بینیفٹ دے رہا ہے 9-10% کا. تو یہ تو ایک بات جو ہے یہ کرنے کی. جہاں انسٹرومنٹ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ 5000 کا ہونا چاہیے, 1000 کا ہونا چاہیے, اور اس سے یہ ہوگا. عارف بھائی دنیا میں ہر جگہ پہ غیر دستاویزی معیشت کا فروغ تھا, اس کو کم کرتے 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 ملک کا GDP بڑھتی ہے, ملک کا سائز بڑھتا ہے, ملک کے محصولات بڑھتے ہیں, ملک کا نظام ایک ریگولیٹڈ ہو جاتا ہے. تو دروازہ کھلا رکھنے سے ہم تو حوصلہ شکنی کر رہے ہیں اس ماحول میں. اگر آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ 5000 کی جگہ 1000 ہوگا اور اس سے وہ دروازہ بند ہو جائے گا, تو پہلے 5000 کا جب نوٹ نہیں تھا تو کیا پاکستان میں جو ہے یہ سب چیزیں نہیں تھی, پوری ڈاکیومنٹڈ اکنامی تھی. یعنی ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارے ریئلٹی آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے, تو اس کو دیکھنا چاہیے, اس کی ویلیو کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ آج 5000 روپے کی جو ہے وہ کیا مطلب ویلیو ہے. انفلیشن جس طرح آپ مطلب اگر اس سے اس کی جو ڈالر سے کنورٹیبلٹی دیکھیں, ایکسچینج ریٹ دیکھیں, تو ایک زمانے میں کیا تھا اور انفلیشن نے اس کی ویلیو تو کم کی ہے, اور یہ کہ 1000 روپے کا تھا تو کیا کرپشن نہیں ہوتی تھی, غیر دستاویزی معیشت. میں تینوں باتوں کا جواب دوں گا. میرا پہلا میرا سوال ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ 2006 سے کیش اکنامی کتنی تھی اور 2006 کے بعد کیا ہوئی ہے. عارف بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیں, میں ایگریڈ ہوں, میرے سامنے آ جائیں, کل آپ کے سامنے میں پوری فیکٹس رکھ دیتا ہوں کہ کیش اکنامی کا پورشن بڑا ہے یا کم ہوا. سب سے جو بات میں ڈس ایگری کرتا ہوں عارف بھائی کی وہ ہے انٹرسٹ کے بارے میں. یہ شاید یہ پاکستان کی انڈاکومنٹڈ انفارمل بینکنگ سے واقف نہیں ہے. یہ پیسہ انٹرسٹ پہ چلتا ہے, یہ پیسہ جاتا ہے نوٹ میں, وہ کاشتکار اس پہ انٹرسٹ دیتا ہے, سود دیتا ہے, اور وہ سود ملتا ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ گورنمنٹ تو نہیں دے رہی, یہ پورا کیش کا سود نظام الگ چل رہا ہے پاکستان میں. 72,000 آؤٹ لیٹس ہیں جہاں انفارمل کیش کی اکنامی چل رہی ہے. اس پہ یہ کرپشن کا پیسہ آیا, مارکیٹ میں گیا, اس کو ادھار دیا, سود بھی کیش میں, آنا بھی کیش میں, جانا بھی کیش میں. اس کی پوری ہم آپ کو ٹریل دے سکتے ہیں, ایک چیز کی ٹریل دے سکتے ہیں کہ کیسے ہے. آخری بات جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 5000, وہ گورنمنٹ کو مفت مل رہا ہے 5000 کا, لاکھ کا کر دیں. میرا سوال ہے لاکھ کا کر دیں نا, کیوں نہیں لاکھ کا کرتے, 50 لاکھ کا کر دیں. دیکھیں کوئی اکنامک ریشنل ہوتی ہے نا ہر چیز کی. یہ نہیں ہے کہ میں آج کہہ دوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 50 لاکھ کا کر دوں. جب یہ میں نے یہ سوال ریز کیا آپ کے سامنے 5000 کا سوال کیوں ہے, میں سیریسلی یہ سمجھ رہا تھا کہ جب یہ 1000 سے 5000 ہوا ہے نا تو اس کی کوئی ریشنل ہوگی.
میں نے شمشاد اختر صاحبہ سے ہی بات کی جن کے زمانے میں ایشو ہوا. مطلب میں نے اور بینکروں سے بات کی. میں نے کہا یار کوئی وجہ تھی یا اسٹیٹ بینک نے کوئی ریزن نکالی تھی؟ میں سوچتا ہوں موسٹ ریڈیکولس ریزن کہ جناب پرنٹنگ چارجز کم ہو جائیں گے نوٹوں کے. دیکھیں میں آپ کے سامنے نوٹ دیتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو میں نے بھیجوایا تھا. سر میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکنامی کو ڈیریل کرے, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے پہلے سوالوں میں بھی آپ سے میں نے کہا تھا کہ یہ آپ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ جو پیسہ ہے کیش منی, یہ سوچیں یہ جا کہاں رہا ہے. عارف بھائی جس ریٹ کی بات کر رہے ہیں یہ تو سب ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے, یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ امپورٹ کیا ہے, مینوفیکچرنگ کیا ہے, یہ تو ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے, اس پہ تو رولا ہی نہیں ہے. اب آپ نے ابھی کنسٹرکشن کی اسکیم لانچ کی ہے, اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ پیسہ ایک پرٹیکولر بینک, جو پیسہ 2 نمبر ہے بینک اکاؤنٹ میں آئے گا, ٹھیک ہے. اب بینک اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا, اب اس کو دوبارہ 5,000 میں ڈال دو. لیکن نا کوئی ریشنل ہوتی ہے نا ہر چیز کی. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آج کر دیں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کل کر دیں گے, ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم ایک اکنامک ماڈل ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمارا یہ میکسیمم کرنسی یہ ہوگی, ٹھیک ہے, فیئر انف. اور اگر نہیں ہوتی تو آپ کر دیں, مگر اس کی بیسس پر کوئی اکنامک ریشنل ہوگی. اب اشفاق احمد حسن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک دم اکنامی بند ہو جائے گی, میں تو نہیں سمجھتا. مجھے آپ بتائیں کون سا ٹریڈ کا بند ہونے کا آپ کو خطرہ ہے, کیا پرابلم کیا ہے؟ گورنمنٹ کو انٹرسٹ, اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیش ان سرکولیشن گورنمنٹ کی بوروئنگ ہے, یہی ہے نا, یہ آرگومنٹ ہے نا, تو یہ آرگومنٹ کوئی اکنامسٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, معاشیت دان ایسا نہیں کرے گا کہ یار گورنمنٹ پھر ساری 100% کر دے, ختم کرے قصہ. بات یہ ہے سر کہ کوئی سسٹم میں چلے گی دنیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5,000 کا نوٹ, دیکھیے پرائز بانڈ بھی میں نے ہی بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ اس کی ریشنل ہے. میں کرپشن نان کرپشن پہ نہیں جاتا, میں کہتا ہوں کہ بیئرر ایسٹ ہے نا, یہ بیئرر ایسٹ کس حد تک ہو سکتا ہے ایک معاشرے میں. بڑی دلچسپ بحث ہے. پلیز 1 منٹ رکے, ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بہت ہی دلچسپ بحث ہے, پاکستان کی معیشت کو دستاویزی کیسے بنائے, 5,000 کا نوٹ ختم کر دیں یا جاری رکھے. جناب